السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل پاک پر، لعنت ہے ان کے قاتلوں پر، ان کا حق غصب کرنے والوں پر، اور ان کے القاب اور ان کے مقام کو غصب کر کے اس کو اپنا حق سمجھنے والوں پر۔ شکر ہے خداوند متعال کا کہ اس نے ہمیں ایسے ہادی اور ایسے رہبر و ایسے رہنما عطا فرمائے جو معصوم ہیں، عصمت مآب ہیں، منصوص من اللہ ہیں، اور ایسا دین عطا فرمایا ان کے ذریعے سے جو آسمانی دین ہے، جس کا ربط الہی ہے، جس کا نتیجہ عاقبت بالخیر ہے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پہنچانے کے لیے انبیاء خلق فرمائے، رسالت اور نبوت کے ساتھ بھیجا، پھر ان کے بعد ان کے جانشین اس زمین پر ہدایت کرنے والے امام ائمہ طاہرین علیہ السلام کو خلفاء الارض قرار دیا گیا، اور اسی طریقے سے ان کے بعد ان کے سفیر اور ان کے بعد علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو زمانے میں عام فرمائیں۔ اسی طریقے سے ایک پیغام پہنچانے والے اپنے وقت کے بہترین نابغہ روزگار، گزشتہ صدی کے بہت بڑے عالم مرحوم آیت اللہ العظمیٰ حاج سید مرزا مہدی شیرازی قدس سرہ الشریف کی یوم وفات کی مناسبت سے ان کے علمی کاوشوں، اخلاقی اور سیاسی اور ان کی حوزہ علمیہ پر اثر اندازی پر آج بات کی جائے گی۔ اسی مناسبت سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب، جو کہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کے بہترین اساتذہ سے شمار ہوتے ہیں۔ اس وقت اسکائی ویڈیو کال پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ہم اپنے پروگرام خاندان فقاہت کے ساتھ مرجع مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید مرزا مہدی شیرازی قدس سرہ الشریف کی شخصیت پر بات کرنے کے لیے دعوت دیں گے اور ان کی کیفیت اور اس پر بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد قبلہ، کیسے ہیں؟ یا علی مدد، کرم ہے پروردگار عالم کا، شکر ہے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ والصلاۃ والسلام کی نوازش ہے۔ شب جمعہ ہے، کافی سارے پروگرامز میں آپ یہاں پر موجود تھے، اس پر اسکائی ویڈیو کال پر ہیں۔ بہرحال آپ کی جگہ، اپنی مقام آپ کا موجود ہے کربلا معلیٰ میں۔ یقیناً توسل کی گھڑیوں میں اس وقت ہم جس پروگرام کے ذریعے سے کربلا میں گویا ہیں وہ خاندان فقاہت میں مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید مہدی حسینی شیرازی قدس سرہ الشریف کی شخصیت پر گفتگو رہے گی۔ تو میں چاہوں گا کہ جناب مرحوم کی جو کاوشیں علمی تھی ان پر کس وجہ سے اور کیا اسباب پیدا ہوئے جن کی وجہ سے مرحوم و مغفور کو مرجعیت اور کربلا معلیٰ کے حوزے کی سرپرستی کا مستحق قرار دیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مرجعیت ایک عہدہ ہے اور یہ عظیم عہدہ ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی سوال کیا، اور اس عہدے کے پانے کے لیے بہت ساری چیزیں درکار ہیں۔ اس عہدے کے لیے
علم ہونا ضروری ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ زہد و تقوی کے بہت زیادہ اہم ہیں۔ مرجعیت امام کے بعد ایک عظیم عہدہ ہے، اور مرجعیت کا جو تصور ہے وہ ہمارے یہاں شیعت میں بہت ہی مقدس ہے اور بہت ہی اہم ہے۔ لہٰذا ایسے عہدے پہ پہنچنے کے لیے بہت زیادہ علم اور بہت زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہمارے علماء میں اور ہمارے مراجع میں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے۔ اگر ان میں سے ابا من کانا، جیسا کہ یہ ہے بھی کہ جو مرجعیت کے عہدے پر وہی پہنچے گا کہ جو عالم بھی ہو اور صائمًا لنفسہ بھی ہو، علم کے ساتھ ساتھ وہ اپنے نفس کی بھی حفاظت کرنے والا ہو۔ جس عظیم فقیہ اور مرجع وقت کی گفتگو کرنے کے لیے جس سے سلسلے سے ہم اکٹھا ہوئے ہیں، یہ عظیم عالم دین، فقیہ، مرجع دین، جس کے زہد و تقوی اور جس کی علمیت، جس کی آفاقیت اور یہ تمام چیزیں روز روشن کی طرح سے واضح ہیں، کسی پر مخفی نہیں ہیں۔ یہ نام تاریخ مرجعیت میں، تاریخ علماء میں بہت ہی روشن ہے۔ یہ عظیم شخصیت، اگر اس کے زندگانی سفر کا تذکرہ کیا جائے تو جس کی ولادت سرزمین کربلا معلیٰ ان کے اپنے اس آبائی گھر میں ہوئی کہ جو مولا حسین اور خیمہ گاہ کے درمیان میں واقع تھا، جن کی ولادت 1304 ہجری میں ہوئی ہے۔ سب سے پہلی یہاں پر بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ خاندان، جسے خاندان فقاہت کے عنوان سے خود ہمارا یہ موضوع بھی ہے، اور یہ جو خاندان ہے جس کے ان کے والد اور ان کے والد کے جو ہیں وہ بھائی، یہ سارے، چونکہ ان کے والد جو ہیں وہ مرزا سید حبیب اللہ، اور ان کے جو بھائی ہیں ان کے والد کے، یعنی ان کے چچا، جنہیں مجدد شیرازی بھی کہتے ہیں، یہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں، یہ وہ عظیم ذوات ہیں کہ جنہیں اللہ نے نوازا ہے، اور انہوں نے دین و مذہب و ملت کی خدمت کی ہے، اور علمی اعتبار سے بھی، زہد و تقوی کے اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی اپنی زندگی کو ان لوگوں نے صرف کیا ہے مذہب تشیع اور مذہب حقہ کی خدمت کے لیے۔ تو یہ میر سید مرزا مہدی الحسینی، یہ جو عظیم شخصیت ہے، ان کی ولادت کربلا معلیٰ میں ہوئی، اور ان کے والد بزرگوار حبیب اللہ سے مرزا سید حبیب اللہ آیت اللہ، جو اپنے وقت کے یہ بھی تھے، عظیم شخصیت تھی۔ انہوں نے اپنے اس فرزند کی تعلیم کے لیے حرم امام حسین علیہ السلام میں اہتمام کیا، اور مرزا مہدی آیت اللہ یہ جو اپنی ابتدائی تعلیم انہوں نے کی ہے، یہ حرم امام حسین علیہ السلام میں انہوں نے لکھنا، پڑھنا اور ابتدائی تعلیم وہاں پر اساتذہ کے ذریعے سے شروع کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ولادت جس کی حرم امام حسین علیہ السلام کے قریب ہو، اور پھر ابتدائی سفر اسی صحن امام حسین علیہ السلام میں ہو، اور پھر یہ ہے کہ ایسے خاندان سے ہو جو عظمت امام حسین علیہ السلام اور حرم امام حسین علیہ السلام کو درک کرنے والے ہوں، جو امام حسین علیہ السلام کے قبے اور ان کے ذریعے اقدس سے آنے والی ہواؤں سے استفادہ کرنے والے ہوں، اور اس سے وہ راحت و سکون حاصل کرنے والے ہوں۔ ایسے خاندان اور ایسے لوگ جب دین کی خدمت کے لیے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو اللہ اور خود امام حسین علیہ السلام ان کے معاون ہوتے ہیں اور ان کے مددگار ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو عظیم شخصیت ہے آیت اللہ العظمیٰ
مرزا مہدی الشیرازی، جنہوں نے ابتدائی تعلیم کربلا معلیٰ میں لیا، لیکن 1320 ہجری میں ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا کربلا معلیٰ میں، اور کربلا معلیٰ میں بھی حرم امام حسین علیہ السلام ان کی تدفین ہوئی، جو کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ بہت بڑا مجمع تھا ان کی تدفین کے وقت۔ پھر اس کے بعد یہ عظیم شخصیت چونکہ سامرہ میں حوزہ قائم ہو چکا تھا، مجدد شیرازی، کیونکہ ان کی شخصیت بھی کسی پر مخفی نہیں ہے، جنہوں نے حوزہ قائم کیا تھا سامرہ میں، تو یہ اپنے خانوادے کے ہمراہ وہاں چلے گئے، اور جہاں پر مجدد شیرازی کے ہمراہ خود جو شیرازی خاندان کے ایک عظیم شخصیت جسے ہم جو ہے وہ ثورۃ العشرین کے قائد کے نام سے جانتے ہیں، سید محمد تقی الشیرازی، یہ جو عظیم شخصیت ہے یہ، اور خود جو ہے وہ مجدد شیرازی، یہ سامرہ میں تھے، اور یہ ہمارے سید آیت اللہ العظمیٰ مرزا سید مہدی الشیرازی حسین، انہوں نے وہاں پر ان دونوں عظیم شخصیتوں کے سامنے زانو ادب کو طے کیا، اور ان دونوں عظیم شخصیتوں سے انہوں نے فیضیابی حاصل کی ہے، خصوصاً سید محمد تقی الشیرازی، کیونکہ مجدد شیرازی کا وقت انہوں نے زیادہ نہیں دیکھا ہے، لیکن سید محمد تقی الشیرازی ان کے یہ خاص شاگرد بھی رہے ہیں، اور ان سے بہت زیادہ انہوں نے علم اور کسب کیا ہے، اور ان کے ہمراہ رہے ہیں، اور ان سے کافی استفادہ کیا ہے، جنہیں ہم جو ہے وہ قائد ثورۃ العشرین بھی کہتے ہیں، جنہوں نے برطانوی حکومت کے خلاف اور استکبار کے خلاف قیام کیا، اور برطانیہ کو عراق، عظیم ملک جس پر برطانیہ اپنا قبضہ کرنا چاہتا تھا، یہ عظیم شخصیت سید محمد تقی الشیرازی، ان کی کوششوں سے اس عظیم شخصیت کی برطانیہ یہاں پر اپنا پیر نہیں جما سکا، اور جسے یہاں سے جانا پڑا۔ بہرحال تو یہ جو ہم جس شخصیت کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ شخصیت ایسے عظیم علماء اور عظماء کے سامنے زانو ادب اس شخصیت نے طے کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارا کسب کیا ہے اس عظیم شخصیت نے، علمی اعتبار سے بھی، اور پھر چونکہ قائد ثورۃ العشرین ان کو سامرہ سے کربلا آنا پڑا، تو مہدی الشیرازی آیت اللہ العظمیٰ مہدی الشیرازی بھی ان کے ہمراہ کربلا آ گئے، اور پھر کربلا میں وہاں پر علم دین حاصل کیا، اور پھر کربلا معلیٰ سے علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ نجف اشرف تشریف لے گئے۔ اس وقت کے جو عظیم علماء تھے، جن کا نام تھا، اور آج بھی جن کی کتابیں یا جن کی آراء اگر آ جاتی ہیں تو ان کی آراء پر علماء نقاش کرنے پر ایک منٹ کے لیے رک جاتے ہیں، توقف کرتے ہیں، جیسے محمد کاظم الیزدی، اور اسی طرح سے محمد کاظم الخراسانی، اور دونوں جو ہیں وہ عظیم، اور خود عراقی اور شیخ نائینی، یہ عظیم شخصیتیں جو ہیں اس وقت کی موجود تھیں، جن کے سامنے انہوں نے زانو ادب کو طے کیا، اور شہرہ ہوا لوگوں میں۔ ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ مرجعیت جو ہے وہ یوں ہی دستیاب نہیں ہوتی ہے، مرجعیت جب تک ایک انسان درس و تدریس اور زہد و تقوی اور تمام اعتبار سے جس کے اندر قوم کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، درس کا جذبہ ہوتا ہے، قوم کے تمام مسائل سے نپٹنے کا جس کے پاس طریقہ ہوتا ہے، پھر وہ مرجعیت کے اس عظیم عہدے تک پہنچتا ہے۔ تو ان کی قابلیت اور ان کے علم و زہد و تقوی کی وجہ سے
کربلا میں وہ زمانہ بھی آیا کہ جب کربلا میں ایک عظیم ہستی جو اس وقت مرجع تقلید تھے، محمد حسین آیت اللہ العظمہ، محمد حسین صاحب، جنہیں ایران سے نکالا گیا تھا پہلوی خاندان اور بادشاہت کے زمانے میں. تو اس وقت جب وہ یہاں کربلا میں آئے تھے تو ان کی مرجعیت کربلا میں تھی، لیکن جب ان کا انتقال سے پہلے انہوں نے ان کو دعوت دی کہ اب آپ کربلا میں آئیں. لہذا مہدی الشیرازی صاحب جو ہیں آیت اللہ العظمہ، یہ ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کربلا معلیٰ تشریف لے گئے، اور پھر کربلا معلیٰ میں مرجعیت محمد حسین آیت اللہ العظمہ، محمد حسین کے بعد، شیرازی کے بعد ان کی مرجعیت وہاں پر پوری طرح سے رہی، اور پھر انہوں نے اپنی مرجعیت میں وہاں پر علوم دین اور لوگوں کے درمیان، فقراء کے درمیان، مساکین کے درمیان، یعنی جو ایک مرجعیت کا بھرم ہوتا ہے، ایک مرجعیت کا جو ایک امتیاز ہوتا ہے، اس پوری طرح سے مرجعیت کے اس بھرم کو رکھا اور مرجعیت کے فعل کو انجام دیا. ماشاءاللہ قبلہ، مرحوم آیت اللہ مرزا سید مہدی شیرازی کے زمانے میں کئی سماجی اور سیاسی تبدیلیاں آئیں. اس حوالے سے مرحوم مغفور اللہ کا کیا کردار رہا، اور مرحوم نے برطانوی سامراج کے خلاف کیا کیا جد و جہد کی؟ جی، جیسا کہ ابھی درمیان گفتگو میں بھی اس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ چونکہ ان کا جو زیادہ تر جو ساتھ رہے ہیں یہ معاون رہے ہیں. وہ ہم آیت اللہ العظمہ سید محمد تقی شیرازی صاحب کے معاون رہے ہیں، جنہیں جو ہے قائد ثورۃ الشرین کہا جاتا ہے. لہذا جب برطانیہ نے عراق کے برطانوی حکومت نے اور برطانوی لوگوں نے عراق پر قبضہ کرنے کی چاہت کی، اور انہوں نے اظہار کیا کہ یہاں پر ہم ایک حکومت بنائیں گے اور اس حکومت کے ذریعے سے یہاں پر لوگوں کو سہولیات فراہم کریں گے اور ہم جو ہے وہ لوگوں کی مشاکل دور کریں گے. یعنی جیسا کہ آج اس زمانے میں استکبار کا ایک ہتھ کنڈا ہے کہ وہ آتے ہیں کسی بھی ملک میں اسی عنوان سے داخل ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے تمام آسائشیں مہیا کریں گے، ہم آپ کے لیے ساری چیزیں مہیا کریں گے. لہذا علماء ان کے اس دعوے سے وہ منخدع ہونے والے نہیں ہیں، وہ دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں. استکبار اپنی ان باتوں سے کسی اور کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن علماء بابصیرت ہوتے ہیں. لہذا اس زمانے میں بھی جب ان عظیم ہستیوں کے ہونے کے بعد بھی جب برطانوی عروج تھا اور انہوں نے دنیا کے اکثر ممالک پر اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی، تو انہوں نے اس عظیم ملک عراق پر بھی سوچا کہ ہم بآسانی قبضہ کر لیں گے اور یہاں پر بھی ہماری حکومت قائم ہو جائے گی. لیکن شاید انہیں علم نہیں تھا کہ دنیا کی دوسرے ممالک وہ الگ ہیں، لیکن عراق سرزمین جو ہے وہ الگ ہے، کیونکہ عراق کی سرزمین پر امام حسین رہتے ہیں، عراق کی سرزمین پر کربلا ہے، سرزمین عراق پر نجف اشرف ہے. یہاں پر کسی کا قبضہ ہونا یا اس طرح کی غلط فکروں کا قابض ہونا یہ آسانی سے ممکن نہیں ہے. لہذا یہاں پر رہنے والے، یہاں پر پلنے والے یہ عظیم شخصیتیں جن کی فکروں میں حسین ہیں، جن کی نظروں میں امام علی علیہ السلام ہیں، جن کی فکروں میں، جن کی نظروں میں، جن کی سیرت امام علی علیہ السلام کی سیرت سے کسب کی ہوئی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی نہضت سے جنہوں نے طریقہ نہضت سیکھا ہے، جو جانتے ہیں کہ کس طرح سے استکبار کے سامنے
ڈٹنا ہے، اگر استکبار کے سامنے ڈٹ کر ہمیں شہادت بھی پیش کرنا ہے تو اس میں وہ پیچھے نہیں ہٹتے. اور جیسا ہوا بھی ہے کہ اکثر ہمارے بہت سارے علماء ہیں، مراجع ہیں، جنہوں نے مقابلہ کیا، اور جب مقابلہ کیا تو انہیں سختیوں کا سامنا بھی اٹھانا پڑا اور انہیں شہادت بھی نصیب ہوئی اور شہادت بھی ملی. لیکن بہرحال علماء، چونکہ درس ہمارا جو ہے وہ کربلا سے ملتا ہے، درس ہمارا جو ہے وہ نجف سے ملتا ہے. ہم جو ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، لہٰذا اس عظیم ہستی جسے ہم مرزا محمد مہدی الشیرازی جسے ہم کہتے ہیں، انہوں نے یہ دور بھی دیکھا کہ ان کے استاد محترم سید محمد تقی آیت اللہ العظمیٰ، جو کہ قائد ثورۃ العشرین ہیں، جنہیں زہر دیا گیا، اور صرف زہر اسی لیے دیا گیا کیونکہ اس عظیم شخصیت نے برطانیہ کے خلاف قیام کیا تھا اور برطانوی نظام کا پیر نہیں جمنے دیا تھا یہاں پر عراق میں. لہذا ان کے خلاف سازش رچی گئی، انہیں زہر دیا گیا اور پھر ان کی شہادت ہوئی. اور یہ جو عظیم شخصیت ہے مرزا محمد مہدی الشیرازی، یہ ان کے ہمراہ رہے، اپنے استاد کے ہمراہ رہے، اپنے مربی کے ہمراہ رہے، اور پھر انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے. اور تمام وہ سارے جو احداث تھے، وہ تمام واقعات جو ان کی زندگی میں رونما ہوئے ہیں، یہ بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا ہے اور برطانوی استکبار کے سامنے اور ان کے سامنے اپنے استاد اور مربی کے شانہ بشانہ رہے ہیں سیاسی اعتبار سے. اور وہ عراق میں اشاعر کا اکٹھا کرنا اور پھر علماء کے درمیان میں رابطہ پیدا کرنا، پھر لوگوں سے گفتگو کرنا اور کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے، کس طرح سے اس استکبار کو نکالنا ہے، یہ سب جو ہے یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے اس دور میں، اس زمانے میں عراق کی حفاظت کی اور عراقیوں کی حفاظت کی، دین کی حفاظت کی، تشیع کی حفاظت کی، مذہب کی حفاظت کی. مولا آپ کو سلامت رکھیں، سداباد رہیں قبلہ. یقیناً ہمیں اپنے پرکھوں، اپنے بزرگوں، اپنے مہربانوں کو یاد رکھنا چاہیے. اس موضوع کو آپ نے تقویت بخشی، خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا اور مرحوم و مغفور آیت اللہ سید مہدی شیرازی صاحب کی شخصیت کی آپ نے عکاسی فرمائی. ہم شکر گزار ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید تنویر عباس رضوی، استاد حوزہ علمیہ نجف اشرف کے، کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے اور انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو بھی نیکوں اور نیکوکاروں کے ساتھ اور ان کی سیرت پر عمل کرنے والوں پہ رکھے. آئیے، پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے، شب جمعہ ہے اور حجت خدا کے ظہور کو بھی یاد کرنا چاہیے. آئیے مولا کی بارگاہ میں حجت خدا کے ظہور کی دعا. اللہم عجل ولیک الفرج.